والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بڑے بھائی غازی القدر والاحترام، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیاد بن اقبال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان تقدس شان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیاد بن اقبال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک حضور سیدنا پیر سیاد بن اقبال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات جملہ حاضرین دور و نزدیک سے موسم کی اس شدت کے باوجود حضور پیر سیاد بن اقبال غریب نواز کے اور آپ کے آستان مقدسہ کے فیض و برکات کو پانے کے لیے حاضر ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کے دروازے کے اوپر کیونکہ جملہ حاجات پوری کی جاتی ہیں، اللہ پاک آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ماہ مقدس رجب المرجب جو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے نہایت ہی خیر و برکت والا مبارک مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب میں جہاں اس کی یکم اور 2 تاریخ کو آستان عالیہ سیال شریف میں حضور سیدنا ثانی لا ثانی غریب نواز سیدنا اشرف الاولیاء حضور خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ محمد الدین سیاسی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مقدس ہوتا ہے، وہیں اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تمام کے تمام بر صغیر میں جتنے بھی اہل اسلام ہیں ان کا یہ 800 سال سے بھی زیادہ طویل عرصے سے عمل آ رہا ہے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں چھٹی شریف مناتے ہیں، کیونکہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس آج سے 812 سال پہلے 6 رجب المرجب سن 633 سنہ ہجری میں اجمیر شریف میں ہوا تھا، اور اب 1445 سنہ ہجری کا رجب المرجب آج 7 رجب ہے، تو کل گزشتہ جو تھی وہ چھٹی شریف تھی، یعنی ٹھیک 812 سال اور 1 دن حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اقدس کو ہو چکا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو 97 سال یا بعض آپ کے تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق کوئی 103 سال کی عمر مبارک اللہ پاک نے عالم دنیا میں آپ کو عطا فرمائی۔ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کے والد گرامی سید السادات شیخ المشائخ حضرت سید حسن غیاث الدین قدس سرہ العزیز، آپ حضور سیدنا امیر المومنین امام علی مقام نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں، اور حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان حضرت سیدہ ام البراء اتنی متقیہ پرہیزگار اور صاحب تقوی اور صاحب برا ہستی تھی
کہ خاندان مقدس کے اندر ام البرا کی کلیت کے ساتھ یاد کی جاتی تھی. باورا عین برا تقوی کو کہا جاتا ہے. نام ان کا سیدہ فاطمہ ہے، ماہ نور ان کا لقب ہے. تو حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کی پیاری امی جان حضرت سیدہ ام البرا فاطمہ ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ حضور سیدنا امام علی مقام نوجوانان جنت کے سردار حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. تو اس طرح حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز آپ نسب پر بھی سید اور آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور حسب پر بھی آپ آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہیں. لہٰذا آپ کے تمام جتنے بھی سیرت نگار اور تذکرہ نگار ہیں انہوں نے یہ بات مختلف کتابوں کے اندر واضح کی ہوئی ہے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ آل رسول علیہ السلام کی عظیم المرتبت ہستی ہیں اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں. 530 سنہ ہجری کے اندر یا 535 سنہ ہجری کے اندر سجس جو ہے سیستان کا علاقہ اس میں آپ کی ولادت مقدس ہے. تو ہمارے اردو میں آ کر ایک غلط العوام ہو گیا ہے آپ کا جو علاقہ ہے اس کو سنجر کہا جاتا ہے، حالانکہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے جو علم البلدان کے ماہر ائمہ ہیں تو ان سب نے یہ چیز واضح کی ہوئی ہے کہ وہ لفظ سنجر نہیں ہے. کئی حضرات آپ کے نام مبارک کے ساتھ حضور خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز سیدنا حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ غلطی لگ گئی ہے. اصل جو علاقے کا نام ہے وہاں اس کا نام سجز ہے، تو سجزی نسبت کی وجہ سے لفظ بنتا ہے. ہاں ہمارے اردو کے اندر جو ہے اور بر صغیر کے اندر کئی حضرات نے اس کو سنجر لکھ دیا، جبکہ اصل میں لفظ سنجر نہیں ہے، اصل میں لفظ جو ہے وہ سجز ہے. تو سجز کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ سجزی ہیں، لوگ ایک جو ہے سنجر آپ کو کہہ دیتے ہیں. الغرض حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 530 ہجری کے اندر یا 535 ہجری کے اندر آپ کی ولادت مقدس ہو گئی. گھر کا ماحول انتہائی اعلیٰ نورانی بافیض ماحول جس کے اثرات آپ کی ذات بابرکات کے اوپر ابتداء سے ہی جو ہے وہ موجود ہیں. اور چونکہ کئی مرتبہ یہاں پر یہ چیز حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض مقدس سے واضح کر دی گئی ہے. امام کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح جو صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانت الارواح جنودا مجندۃ، کہ عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام انسانوں کی روحیں آپس میں جماعتوں کی صورت میں، لشکروں، جھنڈ، گروہوں اور ٹولیوں کی صورت میں مل جل کر جو ہے وہ رہا کرتی تھی. اب بھی جو لوگ ابھی قیامت تک پیدا ہوں گے اور ان کی روحیں اس وقت عالم ارواح میں ہیں، محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے ارشاد گرامی کے مطابق تمام کے تمام انسان جو اس وقت تک دنیا میں آ چکے ہیں ان کی روحیں بھی جب عالم ارواح میں موجود ہیں، یا جو انسان ابھی نہیں آئے اور اس وقت ان کی روحیں عالم ارواح کے اندر موجود ہیں، فرمایا کہ وہ جماعتوں کی صورت میں رہتی ہیں، الگ الگ انفرادی طور پر نہیں رہتی بلکہ اجتماعی طور پر مختلف روحوں کے اپنے گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، مل جل کر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رہتی ہیں. ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ارشاد فرمایا کہ جن روحوں کا عالم ارواح کے اندر آپس میں تعارف، آپس میں جان پہچان، ایک دوسرے سے انس اور محبت ہے، جب وہ جسمانی لباس پہن کر عالم دنیا میں آ جاتے ہیں جس میں بشری کے ساتھ، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ طرف کیونکہ ان روحوں کا تعلق تو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہے، انس پیار اور محبت ہے. تو چاہے ان میں سے ایک بندہ اسی دور کے اندر مشرق میں پیدا ہو اور دوسرا جو ہے مغرب میں پیدا ہو،
تو فرمایا کہ یہ بود جغرافیائی جو ہے زمینی بود اور دوری یہ ان میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ جن کا عالم ارواح میں تعارف اور جان پہچان تھی، عالم دنیا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ الفت اور محبت ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا پیر سیال نجبال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ جو ہم غلاموں کو محبت ہے، تعلق ہے، یہ محبت اسی وجہ سے قائم ہو گیا ہے دنیا میں بھی، کیونکہ ہماری روحیں عالم ارواح کے اندر بھی حضور پیر سیال نجبال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے قریب تھیں، اور عالم ارواح کے اندر بھی حضور پیر سیال نجبال غریب نواز کی جو روح مقدسہ ہے ان کی نگاہ عنایت اور نگاہ شفقت ہماری روحوں پر تھی، اور ہماری روحوں کا تعلق حضور پیر سیال نجبال غریب نواز کی روح مقدسہ کے ساتھ موجود تھا۔ فرمایا بات چلا کر منہا تباعدا اختلافا، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے دوری کا شکار ہوتی ہیں، بود کا شکار ہوتی ہیں، نفرت کرتی ہیں ایک دوسرے سے، اگر وہ اس عالم دنیا میں ایک گھرانے کے اندر حتیٰ کہ ایک والدین کے ہاں سگے بھائیوں کی صورت میں یا بہن بھائی کی صورت میں بھی پیدا ہو جائے تو فرمایا اختلافات میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، جہاں دنیا میں انہی کا تعلق اور آپس میں وابستگی ہوتی ہے جن کا تعلق عالم ارواح میں بھی موجود ہوا کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قرآن پاک یہاں 25ویں پارے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اپنی بارگاہ کے لیے اس کو چن لیتا ہے۔ تو جتنے بھی اصحاب حقائق ہیں، جیسا کہ علامہ قاضی سلام اللہ مظہری دہلوی علیہ رحمہ جو ہے 1205 ہجری میں ان کا وصال ہے، آپ کی تفسیر مظہری ہے، اس میں آپ کسی آیت وغیرہ کے تحت یہ بات ارشاد فرما رہے کہ قالت الصوفیہ تو، کہ ہمارے جتنے صوفیاء کرام اہل حقائق ہیں، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز قدس سر العزیز جیسی شخصیات، حضرت امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمت جیسی ہستیاں، حضرت عبید اللہ احرار جیسی ہستیاں، تمہارے جتنے بھی مبارک سلاسل طریقت معرفت حقیقت ہیں، جتنے بھی ان میں اصحاب حقائق ہستیاں ہیں اور محققین اصحاب شہود و مشاہدہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مبارک مقام کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ ہر وہ انسان کے جس کی روح جب عالم ارواح میں موجود تھی، یجتبی اللہ تعالی الی نفسہ بغیر اختیار ہی، ہر وہ انسان جس کی روح کو اللہ پاک نے اپنے حکم اور امر سے عالم ارواح میں جلوہ گر فرمایا، پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اس روح کے اور اس انسان کے ارادے اور اختیار کے بغیر اللہ پاک نے خود ہی کرم نوازی فرما کے اپنے لیے اس کو چن لیا۔ فَهُوَ الْمُرَادُ، ایسی تمام ہستیاں وہ مرید نہیں ہوتے بلکہ اللہ کریم کی مراد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو پیدا ہی اپنی بارگاہ اقدس کے لیے کیا ہے، ان کے بغیر ارادے کے، بغیر ان کی سوچ کے رب کریم جل شانہ نے ان کو مقام اجتباء عطا فرمایا، اپنے لیے منتخب فرمایا، فرمایا ان کو میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا، اپنی بارگاہ کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے ذکر کو عام کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو عام کرنے کے لیے، دنیا میں حق کا راستہ یہ باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسند ارشاد کے اوپر میں اللہ پاک کو فائز فرماؤں گا۔ تو فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کی روح کو اللہ کریم جل شانہ نے پیدا فرما کے اپنے لیے منتخب فرما دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہوا کرتے ہیں، وہ محض مرید نہیں ہوتے، وہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، اور وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بارگاہیں ہیں، اور حضرات صدیقین
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارکباد ہے، اور فرمایا کہ اگلے حصے میں جو مبارک الفاظ ہیں وہ یہدی الیہ من یریب، فرمایا ایک ہستیاں تو وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے شروع میں اپنے لیے منتخب فرما لیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ من یریب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چنے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کریم نے ان کا مقدر ایسے بنایا ہے کہ جب وہ عالم دنیا میں آ جاتے ہیں، یہاں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دیے جاتے ہیں، ایسے کاملین کی صحبت ان کو دے دی جاتی ہے، مجلس دے دی جاتی ہے، نسبت عطا کر دی جاتی ہے، ایسے پاک باز بندوں کی سنگت میں وہ آ جاتے ہیں کہ جب ان کو ذاکر اور شاغل کے طور پر دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کریم کی طرف انابت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ میری گزشتہ زندگی بڑی غفلت میں گزری ہے، مجھے بہت پہلے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی مخلوق ہوں، اس کریم نے مجھے وجود عطا فرمایا ہے، مجھے پیدا فرمایا ہے، نیست سے ہست میں لایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، نہ ہونے سے ہونے کا مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک سانس اور ہر قدم پر اس کریم کی اتنی عنایات مجھ پر ہے، تو نیکوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، نیکوں کی نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بندہ پہلے اس مقام پر نہیں تھا، پہلے غافل تھا اس معاملے سے، لیکن ان کریم ہستیوں اللہ تعالیٰ کے ذاکر اور شاغل بندوں کی قربت اور ان کی صحبت اور مجلس میسر آئی، اور پھر اس پر بھی وہ انوار آنے لگ گئے، اور اپنے خالق کریم کی معرفت، خالق کریم کی پہچان، اپنی گزشتہ غفلت میں گزاری ہوئی زندگی کے اوپر افسوس ہونے لگ گیا، اور پھر اے کہ پنجاہ رفت کو در خوابی شاید کی پنج روز دریا بھی، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ گلستان میں فرمایا تھا کہ اے وہ شخص جس کے 50 سال زندگی کے غفلت کے اندر گزر چکے ہیں، اب بھی جو 5 دن تیری زندگی کے باقی ہیں تو ان میں محنت اور کوشش کر، این ممکن ہے کہ اللہ کے پیاروں کی نسبت کی وجہ سے وہ کریم کرم فرما دے، اور تو 50 سال میں جو کچھ ضائع کر چکا ہے، ان بتایا زندگی کے 5 دنوں میں تو ان کی تلافی کر سکے اور اس گوہر مقصود کو تو حاصل کر سکے۔ تو الغرض یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک ہمارے کہ یہدی الیہ من یریب، وہ کہ جو پھر اللہ پاک کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو فرمایا جو بھی ہماری طرف توجہ کرے پھر ہم اس کو اپنے راستے اور اپنے قرب کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، واضح طور پر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ فینا ہماری بارگاہ اقدس کے اندر ہمیں راضی کرنے کے لیے، مجھ خالق کریم کو خوش کرنے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، اور مجھ سے محبت کا مقام پانے کے لیے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد اور کوشش اور کاوش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تمام کے تمام راستوں کی یقینی طور پر ان کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ اور یہ خیال اللہ پاک کو پانے کا، اس کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت، احسان اور قربت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نیک بندوں کی مجالس کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کا دوسرے جگہ پر یہ ارشاد گرامی ہے، أَفَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت کو تمہارے ساتھ چمٹا دیں گے، تم پر لازم کر دیں گے، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری سنت ہے، جن بندوں کو تو میں نے اپنے لیے شروع سے منتخب کیا، اپنے لیے پیدا کیا، وہ تو حضرات رسولان اعظام، انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہیں، حضرات صدیقین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک بارگاہیں، لیکن ان کے بعد سے بعد جو باقی انسان ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ میری سنت یہ ہے کہ وہ توجہ کریں، ڈھونڈیں مجھے تلاش کریں،
اور فرمایا اگر وہ میری طرف نہیں آنا چاہتے اور میری بارگاہ میں قربت نہیں چاہتے تو ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ زبردستی ہم ہدایت کو چمٹا دیں، اگر مجھے ہوا کیا ہم اسے ہدایت کو اور حقیقت کو تمہارے اوپر چمٹا دیں، مسلط کر دیں؟ اللہ کریم کی طرف سے کسی پر ہدایت مسلط نہیں کی جاتی، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، حالانکہ تم اس ہدایت کو ناپسند کرتے ہو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ ہماری سنت اور طریقہ جو ہے باقی لوگوں کے بارے میں اصول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کے امور اور معاملات کو ہرگز تبدیل نہیں فرماتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اور وہ لوگ اپنے امور و معاملات کو خود تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں عطا فرمائی، لسانا و شفتین، کیا بولنے کے لیے سوال کرنے کے لیے اصحاب علم و دانش، اصحاب حقیقت اور اصحاب معرفت کی خدمت میں جا کر سوال کر کے ہدایت کے معاملات سمجھنے کے لیے بولنے کے لیے زبان نہیں عطا فرمائی، تلفظ کی ادائیگی کے لیے ہونٹ نہیں اس کو ہم نے عطا فرمایا۔ الم نجعل لہ عینین لسانا و شفتین وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستوں کی، خیر اور شر کی، مثبت اور منفی کی، ہلاکت اور نجات کی، ہر طرح کی جو دونوں راستے ہیں، فرمایا ان دونوں راستوں کی کیا ہم نے اس کو رہنمائی دے دی، بتا دیا کہ اگر کس راستے پر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومیں گے، اور کس راستے پر جاؤ گے تو ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور میں یہ ساری چیزیں ہم نے عطا کر دی ہیں تو جن کو تو رب کریم نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے، وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، وہ حضرات جو سورہ نظام انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہیں ہیں اور وہ اللہ پاک کی مراد ہے، اور باقی لوگ جو ہے تو فرمایا ہم نے تمہیں عقل کی نعمت سے بھی نوازا ہے، شعور کی دولت سے بھی فیض یاب فرمایا ہے، اپنے پیاروں کے مراکز قائم کر دیے ہیں، ان کی خانقاہیں اور آستانے قائم کر دیے ہیں، ان کی مبارک مجلسیں، صحبتیں تمہیں عطا کر دی ہے، اور خیر اور شر ہر معاملہ تمہیں سمجھا دیا ہے، لہذا خیر کی مجالس کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی قربت کو حاصل کرو۔ تو فرمایا جب تمہارے دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے گی تو پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر تم ہمارے راستے میں مجاہدہ کرو گے، کوشش کرو گے، ہم دنیا کا کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں تو ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، ہم نے اپنی دکان کامیاب کرنی ہو، ہم نے زراعت اور کھیتی باڑی کرنی ہو، اپنے آفس کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانا ہو، اپنی کاروباری کمپنیز اور مختلف قسم کے امور و معاملات، تو کون سا دنیا کا ایسا کام ہے جس میں رکاوٹیں نہ آتی ہوں؟ بہت زیادہ مجاہدہ اور بہت زیادہ کوشش، اوور ٹائم ہم لگاتے ہیں، کئی کئی راتیں ہم جاگتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ کئی دنیاوی طور پر ناکامی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جیسے اس دنیا کے لیے جد و جہد کرتے ہو، فینا، ہماری بارگاہ میں بھی اگر اخلاص کے ساتھ جد و جہد کرو گے تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں بھی اللہ پاک قرآن پاک فرما رہے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے قریب اپنی تمام اولاد کو بھی اور تمام کے تمام میرے انسانوں کو، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا میں رب کریم اس کے لیے اس معاملے میں آسان میں پیدا کریم بندوں کی صحبت کی طرف متوجہ ہونا تاکہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے ہم اس کو پا سکیں، اور وہ زندگی کا مقصد ہے اللہ پاک کا قرب پانا۔ اور اللہ کریم نے ایسے بندوں کے لیے جو اس کے منتخب بندے نہیں ہیں
لیکن اس کو پانا چاہتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر صحیح السند حدیث قدسی موجود ہے، دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر، کتب اخلاق کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم جل شانہ کا مبارک فرمان ہے جو اللہ پاک نے حضرت سیدنا و سید الملائکہ حضور سیدنا و سید السادہ سیدنا جبریل امین علیہ التحیات والتسلیم کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات والتسلیم کی ذات بابرکات کے ساتھ کلام فرمایا۔ تو تقریباً 101 ایسی احادیث کریمہ موجود ہیں جن کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہوتا ہے، اور اللہ پاک براہ راست ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات والتسلیم کی ذات بابرکات کے ساتھ جس فرمان کو اللہ پاک فرما دیتا ہے یہ میرے محبوب، یہ آپ کے اور میرے درمیان معاملہ ہے، میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیر۔ تو جو معاملات تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہیں، جیسے ہمارا علم کلام اور علم عقائد کو اجازت عطا کرتا ہے، شریعت مبارکہ کے اصولوں کے قائل ہے۔ تو الغرض اصحاب حقائق کے نزدیک یہ مضمون ثابت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی نورانی ذات بابرکات نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا ایسا بھی ایک معاملہ اور وقت اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی ملک مقرب حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی اس وقت رب کریم اور میں اللہ پاک کے محبوب کے درمیان وہ بھی کوئی گنجائش اور وسعت نہیں رکھ سکتے، نہ وہ درمیان میں آ سکتے ہیں، نہ کوئی نبی مرسل درمیان میں آ سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر 4 ہستیوں سے مروی یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصیام کے اندر جہاں صوم وصال کا باب امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضور سیدنا و سید المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 256 ہجری میں وصال فرمائے، آپ نے ہیڈنگ اور عنوان قائم کیا ہے صوم وصال کا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیا۔ صوم وصال، وصال کا روزہ ہوتا ہے کہ اس میں افطاری کے وقت افطار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ 8 پہر کا روزہ ہوتا ہے، اس میں سحری ہوتی ہے، اور جیسے ہی طلوع صبح صادق قریب ہو روزے کی نیت کر لی جاتی ہے، اور پورا دن جو ہے وہ روزے کی نیت کے ساتھ بغیر کچھ کھائے پیے گزارا جاتا ہے، اور جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے اس علاقے میں پھر باقی روزے تو رمضان شریف میں اس کا افطار کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو صوم وصال ہوتا ہے وہ افطاری کے ٹائم بھی افطار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح رات کی روزے کے ساتھ اور اگلی سحری کے ٹائم طلوع صبح صادق سے پہلے پھر اگلی سحری کرتی ہے۔ 8 پہر کا روزہ جاتا ہے، 24 گھنٹوں کا روزہ جاتا ہے، ایک دن اور ایک رات۔ تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے تسلسل کے ساتھ آپ نے صوم وصال رکھنے شروع کروا دیا، اور صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 274 کتاب الصیام کے اندر وصال کے باب میں حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کریم ذات بابرکات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم ذات بابرکات، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، 4 ہستیوں سے مروی کے حدیث صحیح موجود ہے بخاری شریف کے اندر، مسلم، ترمذی، مسند احمد سب میں، جب پیارے اہل بیت اطہار کی مقدس اور نورانی ہستیوں کی پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ ہستیوں جب محبوب علیہ السلام کو مسلسل دیکھا کہ آپ جو کچھ بھی مجلس مبارک میں آتا ہے آپ تقسیم فرما دیتے ہیں، اصحاب صفہ میں، باقی اہل مجلس میں، نہ شام کو آپ کھانا تناول فرما رہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کو جب تحقیق کی گئی تو واضح ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام تو اتنے دنوں سے مسلسل وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو پھر فقال جب ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ
محبوب کریم علیہ السلام تو آج کل وصال کے روزے رکھ رہے، تو پھر انہوں نے بھی آپس میں بات کی، انا نصوم، ہم بھی پھر یہ وصال کے روزے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تو جتنی سابقین اولین مہاجرین و انصار ہستیاں ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام والمسلمین، قمر الملت الدین، ہمارے آقا و مولا، ہمارے ہادی و مرشد حضور پیر سیاد نجوان سیدنا خواجہ خاقان علامہ زمان اور قطب دوران حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جی آپ جس طریقے سے فنا فی الرسول کے تمام مراتب کو اور مراحل کو طے کر کے بقا بالرسول کے اعلیٰ ترین درجے پر اپنے دور مبارک میں فائز اور جلوہ گر ہے، اور فنا فی الرسول کا معاملہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے انسان اپنی ہر سوچ سے، اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو جائے اور وہ کہے کہ قرآن کا جیسے فرمان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اولا بمعنی حق کو ایک تفسیر کے مطابق القرآن حجت من کل وجہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے النبی احق بالمؤمنین من انفسہم۔ 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور میرے محبوب کو اپنا ہادی و مرشد اور آقا و مولا اور رسول برحق مان لیا اور محبوب پر ایمان کا اعلان کر دیا، تو فرمایا اب تمہارا اپنی جان و نفس اور ذاتوں پر اتنا حق نہیں رہ گیا جتنا تمہاری ذات اور جان پر حق میرے محبوب نبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ، آپ وہ کریم ہستی ہیں، شیخ المحدثین حضرت سیدی شیخ الحدیث حضرت علامہ سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری ندوی قدس سر العزیز فیصل آباد شریف لاہور پور میں آپ کو چند دن حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں گزارنے کا موقع میسر آ گیا۔ جب آپ واپس اپنے دارالحدیث فیصل آباد میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ، میں مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا شاگرد ہوں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا فاضل بریلوی کا شاگرد ہوں، اور میری تربیت اس طرح کی گئی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ جتنی مصطفیٰ علیہ السلام کی سنن الہدا اور سنت مبارکہ ہے ہمیں اس کا پورا درک بھی ہے اور عملی طور پر ہماری زندگی میں، لیکن حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے ساتھ، حضور پیر سیاد کے ساتھ یہ جو چند دن میرے بسر ہوئے، میں اس نتیجے پر ہوں کہ اگر سنت کا پورا علم اور سنت کے اوپر پورا ظاہراً و باطناً مکمل عمل ہے تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز فرمایا میرے عزیزوں کئی سنتیں ہیں کہ مجھے حضور پیر سیاد کی مجلس حضور شیخ الاسلام زندہ باد، حضور شیخ الاسلام زندہ باد۔ وہی سنن اور خدا کے اوپر تو تکلف کر کے لوگ عمل کر لیتے ہیں، سنت معتدہ نماز کی صورت میں ہو، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں ہو، چلنے پھرنے کے بارے میں ہو، گفتگو کے انداز کے بارے میں ہو، اپنے بزرگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ معاملات، اپنے گھر پر، وہ تو محبوب علیہ السلام کی جو سنن الہدا ہے اور سنن شرعیہ ہے ان پر تو بڑے بڑے صحابہ علم و دانش اور بڑے بڑے باعمل لوگ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کا سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے مقام کے وہ فنا فی الرسول کا اعلیٰ درجہ اور سارے مقامات کو طے کرنا کہ محبوب کی جو سنت تبعیہ بھی حضور شیخ الاسلام غریب نواز کو تحقیق ہو گئی پوری حیات طیبہ، پھر کبھی زندگی مبارک میں اس سنت تبعیہ کو بھی آپ نے کبھی قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ کراچی میں کتنے بڑے بڑے اصحاب علم و دانش تھے، کتنا بڑا وہ عظیم کنونشن تھا جس کی صدارت حضور پیر سیاد لاجپال غریب نواز نے فرمائی تھی۔ اس میں سعودی عرب کے سفیر موجود تھے، انڈونیشیا کے سفیر موجود تھے، لیبیا کے سفیر موجود تھے، الغرض برادر اسلامی ممالک کے سفراء اور جامعہ الازہر اور ایسے بڑے بڑے ہمارے جو عالمی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے ہمارے دین جو ہے وہاں موجود، پاکستان بھر کے علماء و مشائخ اور علمی شخصیات ہر شعبہ زندگی
سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جی، اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے شرف قبولیت بخشا کہ کراچی کا میں سفر کرتا ہوں اور آپ کے اس سیشن کی صدارت کا فریضہ بھی سر انجام دوں گا، اور وہاں جب جمعیت علماء پاکستان کے عمائدین جو اہل کراچی انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور رہائشگاہ پر لے کر گئے، اور جب وہ وقت قریب آیا تو خدام کو سارے علماء نے اسفیاء اکابرین عمائدین نے درخواست کی کہ حضور کو عرض کیا جائے یہ اتنا بڑا بین الاقوامی قسم کا پروگرام ہے، سیمینار ہے، سیشن ہے، تو حضور آپ یہ جو تہبند شریف چادر مبارک آپ نے باندھ رکھی ہے نا، اس کی بجائے آپ یہ ہم نے آپ کے لیے پہلے سے تیار کروا رہے ہیں اعلیٰ قسم کا سوٹ جو شلوار قمیض کے اوپر مشتمل ہے، اور آپ جو ہے یہ سادہ جو سیالوی ٹوپی مبارک ہے اس کی بجائے یہ ہم نے منتخب کی ہے، اور بالکل حضور پر جچے گا، قامت سے بابر بالکل فٹ بیٹھے گا۔ حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں معذرت کروائی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم درویش لوگ ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کریم کی برکات ہمارے پیر بھائیوں کو فخر بھی ہونا چاہیے اور تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے جب جنرل ضیاء صاحب سے ملاقات تھی اور حضور کے خدام نے عرض کی تھی حضور لباس تبدیل فرمائیں، آپ نے فرمایا نہیں میں آج لباس نہیں تبدیل، انہوں نے فرمایا وہ صدر پاکستان کے عہدے پر بھی آ چکے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، عالم اسلام کی وہ قیادت کرتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، اور حضور آپ کی ملاقات ہے آدھے گھنٹے کی اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کریم کرم فرمائیں اور لباس تبدیل فرمائیں، نہیں اسی لباس جس میں میں بیٹھا ہوں اسی کو ہی چاہ رہا ہوں، صدر مملکت سے ملاقات ہوگی، میں نے گفتگو کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ جب خدام نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے آج جو فجر کی نماز پڑھی تھی وہ کس لباس میں پڑھی تھی؟ وہ کسی لباس میں، اسی قمیض مبارک چادر مبارک۔ تو آپ نے فرمایا قرآن فرماتا ہے علیہ السلام بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سارے حاکموں کا حاکم تو میرا پروردگار۔ کیا جنرل ضیاء کا مقام اور صدر مملکت کا مقام میرے محبوب حقیقی رب کریم سے بڑا ہے؟ جس لباس میں رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہوں وہ ہو سادہ لباس، اور جنرل صاحب کے لیے میں لباس تبدیل کروں نہیں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، رب کریم سے مجھے میرا تعلق ہے وہ نہیں گوارا کرتا، میں جس لباس میں اپنے رب کریم محبوب حقیقی معبود برحق کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور حاضری لگوائی ہے، جنرل ضیاء میرے رب سے بڑا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر لباس تبدیل کروں تو میں جنرل ضیاء کو اور سرکار ریاست کو میں نہیں، اللہ کریم کی بارگاہ پر فوقیت، اور صوفی کامل کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ پر کبھی کسی کو ترجیح نہیں، اس کا تعلق باللہ اس کے ہر عمل سے واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی دکانیں لوگوں نے کھول رکھی ہیں اور تصوف کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے اور پیری مریدی کو پتہ نہیں کیا رنگ دے دیا ہے، اور سب سے بڑے دنیا دار اولیاء اللہ کے ایک جبوں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ ایک مہاجر بقول اقبال خرقہ سالوس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ملفوف کیے بیٹھے اور ملبوس کیے بیٹھے ہیں۔ اگر پیر کامل دیکھنا ہو، ہادی کامل دیکھنا ہو، اللہ کا مقبول اور مکرم بندہ، تو حضرت خواجہ محمد قمر الدین سے آپ نہیں لباس کو دیکھنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو میرا اللہ پاک سے ساتھ ہے، میرا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی رضا کے لیے۔ غیرت عشق کسی کو کہتے ہیں، یہی عشق الہی ہے، یہی تعلق باللہ ہے۔ وہاں بڑے بڑے ہمارے دین اس میں حضور آپ کے لیے لباس تیار کی ہے، تو شلوار جو ہے دیہاتیوں کا لباس ہوتا ہے۔ حضور پیر سیال ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ میں شلوار پہننی بالکل جائز ہے۔ فرمایا میرے آقا مولا حضور پیران پیر حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی بجور کریم 6 سال کی عمر مبارک میں تھے جب میرے کریم آقا کی گود میں آ گئے، اور محبوب علیہ السلام نے اپنے وصال دستک ہمیشہ حضور مولا مرتضیٰ کے لیے خود لباس خریدا، خود سلوا کے عطا فرمایا، اور حضور مولا مرتضیٰ کے لیے شلوار ہی سلوائی۔
اور شلوار کو میرے محبوب بہت پسند فرماتے تھے، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ہے شریعت مبارکہ میں بالکل جائز ہے، پسندیدہ معاملہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کبھی بھی بچپن مقدس سے وصال دس تک آپ نے شلوار پہنی نہیں، ہمیشہ تہ بند چادر مبارک پہنی۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے معاملات ایسے، طبیعت مقدس کا تقاضا ایسا ہے، یہ شلوار پسند ہے۔ اپنے پیارے بچوں کو حضور مولا مرتضیٰ کے پیارے بیٹوں کی طرح محبوب کی تربیت فرمائی ہے، ان کو شلوار ہی ہمیشہ سلوا کر ارزانی فرمائی، عطا فرمائی، لیکن خود تہبند تو فرمایا یہ شرعی سنت نہیں ہے، یہ سنت طبعی ہے کہ ہمارے آقا کی طبیعت مبارکہ کا تقاضا ایسا تھا۔ فرمایا میں محمد قمر الدین صرف تمہاری صدارت کرنے کے لیے اپنے کریم آقا کی طبعی سنت کو بھی ترک نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ حضور خواجہ اجمیر کا ذکر فیض، یہ مرکز بھی حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کا ہے۔ ہم جتنے چشتی ہیں پوری روئے زمین کے اندر خواجہ اجمیر کے عظیم احسانات ہیں۔ اللہ پاک حضور خواجہ اجمیر کے فیض و برکات، حضور پیر سیال کے فیض و برکات، اور ہم غلاموں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت